طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آتے ہیں جرمنی کی طرف۔ جرمنی کی فارمر چانسلر اینگلا مرکل روس کے ساتھ شراکت داری پر کیوں زور دے رہی ہیں؟ بڑا یہ انٹرسٹنگ معاملہ ہوا ہے۔ بی بی سی پہ ان کا ایک انٹرویو غالباً آج ہی یعنی 25 نومبر 2024 کو پبلش ہوا ہے، اور یہ فارمر چانسلر رہ چکی ہیں اور لیفٹ لینڈ ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ روس کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم ہونے چاہیے اور یہ یوکرین کی جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا یہاں تک کہنا ہے کہ جب میں چانسلر تھی تو تب بھی یہ جنگ ہو سکتی تھی، لیکن میں نے اس جنگ کو نہیں ہونے دیا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی، انہوں نے کہا کہ میں نے بلاک کیا تھا کہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہ بنے، میں نے انگیج کیے رکھا روس کو اپنے ساتھ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جرمنی کا فائدہ تھا جو جرمنی نے گیس پائپس بھی روس کے ساتھ بچھائی ہوئی تھی، جو ہم تیل بھی لیتے تھے، اس سے ہماری اکانومی بہتر ہوتی تھی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ دیکھیے، یہ رائٹ ونگ کی نہیں ہے، لیفٹ لین پولیٹیشین ہے۔ ان کے زمانے میں جرمنی کے اندر بے تحاشا پولیٹیکل ریفیوجیز آئے، اسائلم سیکرز آئے، جس پہ ان کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی جو جرمنی کے چانسلر ہیں وہ بھی لیفٹ لینڈ ہیں، وہ بھی کافی ان پاپولر ہیں، مگر یہ اپنے جب ان کا اقتدار تھا، یہ ایک دہائی سے زیادہ چانسلر ہیں، یہ بڑی پاپولر رہی ہیں۔ اب یہ لیفٹ لینڈ بھی ہیں، اپنے وقت کی پاپولر بھی ہیں، اور آج یہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کا ایک ریئر انٹرویو ہے، تو اس انٹرویو سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹرمپ کہتے ہیں یا دنیا کے جو بھی اور لوگ کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کی کوئی تو نہیں بنتی۔ اب دیکھیں، یوکرین کی جو آفیشیل رپورٹ ہے، یوکرین کے اپنے 31,000 جو ان کی آفیشیل رپورٹ ہے سولجرز مارے جا چکے ہیں۔ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے، اور جب کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو آفیشیل ان کی رپورٹ ہے، ان آفیشیلی وہ شاید 50,000 سے 1,00,000 بتایا جاتا ہے، اور کئی لاکھ لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ تو کیا اس کا فائدہ جو زیلنسکی انفیکٹ بائیڈن کی امپوز کیے ہوئے وار کا پپٹ بنے ہیں؟ میں یہ دکھ سے کہوں گا، اگر میں یہ بات کہوں تو میں ایک عام جرنلسٹ ہوں، تو میری اس بات کو حکومتیں شاید پسند نہ کریں یا لفٹ بھی نہ کرائیں، مگر جب جرمنی کی فارمر چانسلر یہ بات کہتی ہیں تو پھر یہ بات مانی رکھتی ہے، اور مانی بھی رکھتی ہے، اور پھر وہ کوئی رائٹ ونگ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مطلب لیفٹ لینڈ ہے، اپنے وقت کی پاپولر لیڈر تھی، تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہی ہیں نا۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو وہ کہہ رہی ہیں وہی ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ اب ٹرمپ تو رائٹ ونگ کے پولیٹیشین ہے، یہ لیفٹ لینڈ کی۔ دراصل لوگ وار نہیں چاہتے، دنیا وار نہیں چاہتی، وار کے بہت کریٹیکل سرکمسٹانسز ہیں۔ دیکھیے، وار وہ چاہتے ہیں جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے ہمیشہ سے فیل ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اور بھی فیل ہوتا ہے، کہ یہ بائیڈن کی اپنی پرسنل وار تھی، وہ پسند نہیں کرتے تھے، روس کو بہت ناپسند کرتے تھے، اور وہ شے دے رہے تھے یوکرین کو۔ اچھا، یہ ویسٹ کا، خاص طور پر امریکہ کا یہ ایک پرانا مسئلہ تھا، مگر امریکہ اور زیلنسکی دونوں رسپانسیبل ہیں۔ زیلنسکی سے زیادہ امریکہ رسپانسیبل ہے۔ دیکھیے، روسی بھی ہزاروں کی تعداد میں مارے جا چکے ہیں، فوجی ان کے، اور پھر جو بیچارے یوکرینین ہیں، جو فوجی ہیں، وہ تو غریب مارے ہی جا چکے ہیں، جو مطلب ملینز یوکرینین ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے۔ اس کا ایفیکٹ پورے یورپ میں تو نظر آتا ہی آتا ہے، یوکرینین ریفیوجی کا اور ان کی بے بسی کا، پوری دنیا کی اناج پہ، پوری دنیا کی جو سچویشن ہے اس پہ یہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ مطلب ہم یہ کینیڈا کے باسی ہوں، ہم بھی پیسہ دے رہے ہیں، سب یہ سب پیسہ جو ہے نا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو جا رہا ہے۔
यूक्रेन तबाह हो गया. अब देखिए डॉनबास जो उनका ईस्टर्न इलाका है वो तबाह हो गया. अब ये बात चल रही है कि अगर सदर ट्रंप ऑफिस में आते हैं तो वो ये कहेंगे कि जी चले ये डॉनबास तबाह हो गया तो आप अपने पास रख लें. रूस को कहेंगे. वो डॉनबास इतना तबाह हुआ है कि वो यूक्रेन वापस भी ले ले तो उसका क्या करेगा, उसको बिल्ट ही नहीं कर सकता. रूस के पास ऐसे कई कस्बे हैं, कई छोटे छोटे शहर हैं जो उनकी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से तबाह हो चुके हैं और वो एबेंडेंड हैं. वहाँ कोई मतलब वो बड़े बड़े पैलेसेस जो कभी हुआ करते थे लाइफ इज नॉट पॉसिबल वो ऐसे रूस के पास ऑलरेडी उनका हिस्सा है जो को $10 के लिए खरीदने को तैयार नहीं है. पैलेस जो एबेंडेंड हो चुके हुए हैं, जो टूट चुके हुए हैं. यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए इस तरह की छोटे छोटे गांव के गांव पड़े हुए हैं. $10 में कोई खरीदने को तैयार नहीं है. वहां जिंदगी आबाद करना ही पॉसिबल नहीं है. ठीक है, वजह से तो ये जो पागलपन है ना, इसका जिम्मेदार मेनली बाइडन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, डीप स्टेट अमेरिका की और ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो लाखों डेथ्स चाहे रूसियों की हो चाहे यूक्रेनियंस की हो का रिस्पॉन्सिबल है. ये जंग वाकई रोकी जा सकती थी, जैसा कि फॉर्मर चांसलर कह रही है कि उनके ज़माने में भी ये जंग हो सकती थी, मगर उन्होंने अपनी पॉलिसियों की वजह से, चूँकि जर्मनी बड़ा देश है यूरोप का, 3-4 जो बड़े देश हैं यूरोप के वो उनमें से एक है. वो कहती है फ्रांस ने भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाई थी तब. तो अब ये एक रियलिटी सामने आ रही है तो शर्म करनी चाहिए जो इस जंग को हवा दे रहे हैं. आज का बिला तकल्लुफ मेरे और ताहिर गोरा के साथ देखने का बहुत शुक्रिया. आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.